اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جب وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی برکت سے بہت ساری لذتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ایمان کی اپنی ایک لذت ہے، نماز کی اپنی ایک لذت ہے، تلاوت قرآن مجید کی اپنی ایک لذت ہے، خدمت دین متین کا اپنا ایک ذائقہ، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، محتاجوں، مساکین، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا، اس کی اپنی ایک روحانی قوت ہے۔ لیکن ان ساری روحانی لذتوں میں سے بڑی لذت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں سر کٹاتا ہے، اسے جو لذت نصیب ہوتی ہے، جو ذائقہ نصیب ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ وہی بیان کر سکتا ہے جو اسے چکھتا ہے، وہی صحیح جانتا ہے جس نے یہ ذائقہ چکھا ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باتیں، حضور کے کچھ منمونے اور خوبصورت فرامین اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حضور کے وہ ارشادات دلوں میں شہادت کی لذت کو پیدا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی کام ہے اور اس کا کس قدر عظیم ذائقہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں جاتا ہے نا، وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کر آئے، اسے جنت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں ہی اتنی عطا کرتا ہے، اسے مالک کا فضل ہی اتنا نصیب ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ لوٹ کے آئے، اسے دنیا کی ہر چیز دی جاتی ہے، مگر شہید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ کر جائے اور 10 مرتبہ راہ خدا میں قتل کیا جائے، 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شہید کیا جائے، بار بار شہید کیا جائے۔ گویا اسے جنت میں بھی لذت آتی ہے، پر جو لذت اس کے راستے میں سر کٹانے کی ہے، جو لذت اس کی راہ میں جان قربان کرنے کی ہے، جو اس کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دینے کی لذت ہے، یہ کتنی کو لذت ہے، یہ شہادت کا کتنا کو ذائقہ ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ غلاموں کو ان لفظوں کی لذت تو ذرا لینی چاہیے کہ شہادت وہ چیز ہے جس کی مدینے والے محبوب تمنا کر رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جنت میں کوئی اور تمنا کی ہی نہ جائے گی، لیکن یہ تمنا کی جائے گی، یہ تمنا کی جائے گی کہ کاش شہید ہونے والا تمنا کرے گا دوبارہ جاؤں اور بار بار تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ لوگ شہیدوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، شہیدوں کی بات تو کرتے ہیں، شہیدوں کے یوم تو مناتے ہیں، شہیدوں کے بارے میں اجتماعات تو کرتے ہیں، پر شہادت کا جو درجہ ہے، شہادت کی جو بلندی ہے، شہادت کا جو مقام ہے، وہ وہی جان سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی محسوس کر سکتا ہے یا وہ محسوس کر سکتا ہے جو صاحب دل ہو اور جس کے سینے میں یہ تڑپ پائی جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کا صدقہ امت میں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم سعادت عطا کرے۔ اپنے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگیاں لگا دینے کی اور زندگیاں قربان کر دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔